تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی آپ کو کہیں نظر آتے ہیں؟ سر پچھلے 2 سال سے بڑے اسٹرالوجر ہر بندہ کہہ رہے تھے کہ اگلے مہینے نکلیں گے. میں واحد اسٹرالوجر تھا جو کہتا تھا کہ نہیں ابھی کنٹینیو رہیں گے، اور ابھی بھی وہ اندر ہی رہیں گے. یہ جو ان کا مذاکرات ہو رہے ہیں اس پہ بھی ابھی اتراؤ چڑھاؤ آئے گا. اچھا، مارچ کے اینڈ میں یا یہ اپریل کے اینڈ میں جب ہر طرف سے مجوسی ان کو ہو جائے گی نا، دین ہی ول ڈو ڈیل NRO کمپرومائز کر کے یہ ویسٹ کی طرف یورپ کی طرف جا کے چپ کر کے اگلے 4-5 سال آرام سے بیٹھ جائیں گے. اور نیکسٹ سر میں آپ کو بتا دوں یہ سیاست میں نظر نہیں آتے. اچھا جی یہ تو بڑی کیوں بھئی طارق اقبال صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ سر عمران خان سے میرا خیال بات شروع کرتے ہیں. ہاں تو میرے پاس جو عمران خان کا ذائچہ ہے اس میں ایک تو اگلی سہ ماہ میں جو یہ 3 ماہ ہے عمران خان اس میں کچھ سزائیں، بڑی سزائیں کیسز میں بڑی سزائیں ملنے کے امکانات بڑے روشن ہیں، بہت زیادہ امکانات ہیں. ان کا بچ جانا میرے لیے بہت مشکل، مطلب مجھے نظر آتا ہے کہ بہت مشکل ہے. یعنی سزاؤں سے سزاؤں سے یعنی کہ سزاؤں سے بچنا بہت مشکل ہے. یہ ایک سزا نہیں ہے، ان کو سزائیں کہوں گا میں کہ ان کو مختلف کیسز میں سزائیں ہوں گی اور شدید سزائیں ہوں گی. یعنی کہ چھوٹی موٹی نہیں، کہ کوئی 2-4 سالوں کے لیے نہیں، لمبی سزائیں. بعض اوقات تو میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں یہ لفظ کہہ دوں کہ اللہ کرے ان کو عمر قیدی ہو جائے. اچھا چلیے یہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے، مگر وہ تو ایک ابھی تو ابتدائی عدالت ہے نا، پھر اپیل بھی ہوگی، پھر وہاں معاملات بھی چلیں گے. تو بہرحال آپ کو ویسے عمومی حالات کیسے نظر آ رہے ہیں؟ سر یہ بڑی تیزی سے معاملہ چلیں گے. اگلے 3 ماہ کے اندر اتنا کچھ ہو چکا ہوگا کہ عقل حیران رہ جائے گی. اب جب یہ سزائیں ہوں گی، چلیے ان کو چھوڑیں سزاؤں کو، آپ آگے چلیں. سر اسی میں آگے میں چاہ رہا ہوں. تو اس کے بعد وہ جو مذاکرات اب ہو رہے ہیں وہ تقریباً تو وہ مجھے ناکام ہیں. اس میں تو کچھ چیز دکھائی دے ہی نہیں رہی، کیونکہ حکومت کو ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور وہ جو سوال وہ کریں گے وہ پورا نہیں ہوگا. تو اس لیے سزائیں تو ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہ بات میں عمران خان جب سہجہ سامنے رکھتا ہوں تو یہ ان کا جو یہ ضرور ہے کہ سفر کا کھانا کھل جائے گا سال کے مڈ کے بعد. تو پھر یہ جب سزائیں حاصل کرنے کے بعد قدر ریلیف کی پوزیشن میں آئیں گے کسی ڈیل کے نتیجے میں. اور یہ یورپ کے کسی ممالک میں نہیں جائیں گے، یہ ان ممالک میں جائیں گے جہاں پر ان کو کوئی دیکھ نہ سکے، میڈیا پر دکھائی نہ دیں، اور اچھا بات سنیں نا، نہ ہو سکے. اچھا اس وقت تو آپ کے کوئی تعلقات اچھے معلوم نہیں ہوتے ان سے، آپ عمومی گفتگو کرتے ہیں. پاکستان کے مجموعی حالات کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ حکومت 5 سال پورے کر لے گی، چلے یہ ستارے کیا کہتے ہیں؟ جی یہ اللہ کے حکم سے یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی، اور دن بدن ہر روز ایک نئی خبر، نئی اچھی خبر ملکی معیشت کو لے کر ہمیں ملتی رہے گی. اور جب ہم اس کو کراس کریں گے مارچ اپریل کو تو پھر ہمیں کچھ زیادہ اچھی خبریں ملیں گی. اچھا یہ مثلا اچھی خبریں کیا ہو سکتی ہیں؟ سرمایہ کاری آئے گی، ہاں جی ایسا، یا پاکستان میں کوئی معدنیات جو ہیں یا تیل کے گیس کے ذخائر دریافت ہوں گے؟ جی یہ ذخائر تو ایک الگ بات ہے، لیکن مجھے اس میں پاکستان کی جو بیرونی ملک معاملات ہیں، باہر سے کچھ آنا وہ زیادہ دکھائی دیتا ہے. کہ یعنی کہ باہر سے کچھ ممالک پاکستان کے لیے اپنی وہ کہتے ہیں تجوری کے منہ کھول دیں گے. تو مجھے تو زیادہ وہ چیز نظر آتی ہے، یعنی سرمایہ کاری کریں گے. جی ہاں جی ایسا ہی ہوگا. پھر وہ اس میں یہ پاکستان بہت بہتری میں جائے گا. اور مجھے امید ہے کہ 2025 کے اینڈ تک ہم دوبارہ وہ اسی پوزیشن میں 2017 والی پوزیشن کے قریب آنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں بڑے چلیے تو آپ اجمل رحیم صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیا کہیں گے آپ پاکستانیوں کو کہ کیا انہیں کس احتیاط کرنی چاہیے؟ اور دیکھیں شام صاحب، ایک چیز احتیاط کیا کرنی چاہیے، ابھی رزلٹ دیکھ لی ہیں، لڑائی جھگڑا اور سفر کون ہوا ہے؟ عوام ہوئی ہیں، لوگ ہوئے ہیں. اسلام آباد میں بند رہے، سڑکیں بند رہی ہیں، کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا. تو تھوڑا سا گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیں، یہ جذباتی ہونے والا نہیں کا معاملات. اب اکانومی آپ کہتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ مفاہمت کر لیں، ایک دوسرے کی بات سنیں، اور لوگ بھی جو ہیں ٹھہراؤ میں آ جائیں، کہ یہ جھگڑے فساد چھوڑ دیں.
سر گھروں میں لڑائیاں پڑی ہوئی ہیں، تربیت کا فقدان ہو گیا، باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے، دوستوں کے ساتھ تفرقے ہو گئے ہمیں. یہ چیز ہے نا ہمارا یہ تربیت والا سسٹم، اس کو پہلے ٹھیک کرنا چاہیے. کیسے کریں گے یہ سٹارٹ ہمیں اب زیرو سے شروع کرنا پڑے گا. ٹیچروں کے ٹیچر، سکول، میڈیا، اور یہ اس کو سیاسی رہنما بھی تو لیڈر ہوتے ہیں نا سر. وہ بھی تو ٹیچر ہوتے ہیں. سر میں بتا دوں کہ پاکستان کے ہاراسکوپ میں وینس جو سیاست کو ڈیل کرتا ہے، سیاستدانوں کو ڈیل کرتا ہے، وہ نیگیٹو ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ان سے ایکسپیکٹیشن آپ نہیں کر سکتے کہ وہ کریں گے. وہ ایک دوسرے کا سر لحاظ نہیں کرتے. یہ کچھ ستارہ بدل نہیں سکتے ہم اپنے؟ نہیں سر، پاکستان لے کے پیدا ہوا، پاکستان لے کے پیدا ہوا ہے. نہ پڑوسی بدل سکتے ہیں سر، نہ ستارے بدل سکتے ہیں. تھوڑا سا یہ دیکھ لیں تو پھر انڈیا جو ہے اسی دن انڈیا بھی پیدا ہوا ہے. نہیں سر، انڈیا کا پیدا نہیں ہوا، انڈیا تو بہت پہلے کا بنا تھا. ہم لوگ پیدا ہوئے تھے اس سے ٹوٹ کے. مگر نیا انڈیا جو ہے وہ تو بنا نا، آزادی تو ملی نا اس کو بھی سر. 15 اگست کو وہ ٹھیک ہے آزادی ملی، لیکن ان کا جو معاملات ہے نا ابھی ہم وہ ان کو اچھا کر کے دکھایا تھا. اندر ان کا بھی برا ہی حال ہے، کوئی اچھی نہیں ہے ان کی بھی. لیکن ان کا اب یہ ہوا کہ ان کا سیاست کا سسٹم جو ہے نا وہ سٹرونگ ہو گیا ہوا ہے اور بڑا مضبوط ہے، اس لیے وہ ذرا ڈومیننٹ تو ہے. ہمیں بھی تو کوئی ایسا تعویذ ہونا چاہیے، کوئی ایسی دعا ہونی چاہیے، کوئی ایسا وظیفہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں بھی ہمارے پاس ہے ایسا تعویذ تھا نا جس کا ذکر خواجہ صاحب نے کیا کہ کوئی تعویذ تھا جس کی وجہ سے 15 دن میں یہ تیار ہو گئے مذاکرات کرنے پہ. کوئی نہ کوئی تو سر مارس اب بہتر ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو یہ جو تعویذ ہے ان دی شیپ آف عاصم منیر صاحب نظر آئے گا. اچھا. اور یہ اب وہ چیز نظر نہیں آئے گی جو بڑے تجربے کر لیے ہیں اس کے ساتھ. آپ ایک چیز میں بتا دوں سر، پاک آرمی جو ہے نا وہ اپ ٹو صرف 2 یا 3 لوگوں کی وجہ سے پھنسی. ادروائز پوری آرمی بڑی، میں نے بڑا صاحب میرا 38 ایئرز میری جاب ہے جس پہ میں نے 30 سال آرمی کے ساتھ کام کیا. یہ بڑے ڈیووٹڈ لوگ ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، سنسیئر ہے. سر ہر بندہ ایسے نہیں اپنی گلا کٹوا لیتا ہے، جان گولی کھا لیتا ہے. صرف سیاسی طور پہ جو بھی معاملات سیاست میں گھسے کام خراب ہوا. اب وہ چیز ریپیٹ نہیں ہوگی سر. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو دنیا جو ہے، دنیا کا منظر کیسے لگ رہا ہے آپ کو؟ دنیا سر میں سر اجازت دیں ایک کوئک بریک لے لیں. ایک بریک لیتے ہوئے ابھی اس میں مزید ظاہر گفتگو کرنی ہے. فی الحال تو یہ کہ عاصم منیر صاحب کی اہمیت جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوگی. ایک بریک لیتے ہیں اور دیگر کچھ شخصیات کی بھی اسپیسیفکلی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. شامی صاحب، سر ستارہ شناس ہمارے ساتھ موجود. ذاکر نسیم صاحب امریکہ سے، نیو یارک کے بڑے ممتاز پاکستانی ہیں. اچھا. بڑے بڑے بزنس مین ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں آپ کو تعویذ دیتا ہوں. کیا؟ سیاستدان اور سرکاری افسر